نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، بھینس کی قربانی کے متعلق غیر مقلدین میں اختلاف ہے۔ غیر مقلدین بعض کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، لیکن اکثر ان کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ان محققین، یہ جو اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں، مجتہد سمجھتے ہیں، ان کی تحقیق اور بھینس کے متعلق ان کے ایسے مسائل یا ایسے فتوے یا ایسی باتیں جو انتہائی مضحکہ خیز ہیں، یقیناً آپ کو ان پر ہنسی آئے گی۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کی تحقیق ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات کرتے نہیں، لیکن یہاں ان کی تحقیق کیا چل رہی ہے، کیا کچھ نہیں بتا رہے ہیں اور کیا کچھ بتا رہے ہیں۔ یار عجیب باتیں ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو یقیناً آپ کو یہ ایک لطیفہ معلوم ہوگا کہ یہ ان کی تحقیق ایک قسم کا لطیفہ ہے۔ یوں سمجھو ہنسی مذاق کے لیے لوگ جو باتیں سناتے ہیں کسی کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تو ان کے مسائل بھی اس طرح معلوم ہوتے ہیں۔ ذرا پوری ویڈیو سن لیجئے گا۔ ناظرین اکرام، پہلے تو ہم سنتے ہیں توصیف الرحمان کو، جو بتا رہے ہیں بھینس کی قربانی کے متعلق۔ پہلے آپ سن لیجئے، پھر تسلی سے ان کی باتیں یکے بعد دیگرے سنتے ہیں۔ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، بڑی مزاحیہ باتیں ہیں، ہنسنے والی باتیں ہیں اور عجیب باتیں ہیں۔ سن لیجئے توصیف الرحمان کو۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ سامعین و ناظرین، توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ان جانوروں کے نام ہی نہیں آئے۔ بات اتنی ہے نا کہ بھئی ان کے نام ہی نہیں بتائے گئے ہیں۔ وہاں تو یعنی 4 جوڑوں کا ذکر کیا گیا، گائے، اونٹ، بکری اور دمبا، بھیڑ، یعنی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کے علاوہ کسی اور جانور چاہے حلال ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ہیں توصیف الرحمان۔ لیکن سبطین شاہ نقوی کو سنتے ہیں۔ سبطین شاہ نقوی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، لیکن ان کی بات ذرا کچھ ہٹ کر ہے، الگ انداز کی ہے۔ آپ سنیں، میرے خیال میں یقیناً آپ کو بات بڑی دلچسپ معلوم ہوگی۔ سبطین شاہ کو سنیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ عرب میں یہ جاموس بھینس نہیں پائی جاتی تھی، تو اس لیے آپ کا اور صحابہ کرام کا جانور یہ ذبح کرنا ثابت نہیں۔ تو ہمارا بھی علم کے مطابق یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اس کو جاموس کو نوع بقر قرار دیا جائے کہ یہ گائے کی قسم ہے، اور زکوٰۃ کے احکام وہی ہوں گے جو اس کے احکام ہیں، گائے کے احکام۔ لیکن قربانی کے مسائل میں حافظ عبداللہ محدث روپٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی الحدیث میں لکھتے ہیں کہ قربانی میں احتیاط برتی جائے اور زکوٰۃ میں بھی ادھر احتیاط برتنا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، ادھر احتیاط برتی جائے کہ وہ جانور نہ ذبح کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، سبطین شاہ نقوی نے بھی کہا کہ بھئی بھینس کی قربانی ٹھیک نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو یعنی اللہ کے رسول کے دور میں یہ جانور تھا نہیں، اس کا ذبح کرنا ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور عجیب بات بتاتے ہیں، مضحکہ خیز بات ہے۔ صحیح بات ہے کہ ہنسنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور تھا نہیں، اب دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی جانور زکوٰۃ اس کی دی جائے گی، اس کو زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کو گائے کی قسم، گائے کے اقسام میں شمار کیا جائے گا۔ اب زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا، قربانی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کیوں؟ ایک ہی جانور ایک مسئلے میں گائے کی قسم ہے، وہی جانور دوسرے مسئلے میں گائے کی قسم نہیں ہے۔ عجیب تحقیق ہے نا، عجیب محقق ہیں، عجیب مجتہدین ہیں غیر مقلدین کے۔ وہی بھینس زکوٰۃ کے سلسلے میں گائے کی قسم خود بخود بن جاتی ہے، اور گائے کی قسم بننے کے لیے، گائے کے اقسام میں اس کو شامل ہونے کے لیے ان کو کوئی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوئی زکوٰۃ کے سلسلے میں۔
اور قربانی کے سلسلے میں یہ خود بخود گائے کے اقسام میں جو پہلے موجود تھی زکوٰۃ سے وہی خود بخود نکل جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں اب جو ہے نا قربانی کے سلسلے میں نکل جاتی ہے. لیکن چلیں رہنے دیں, سنتے ہیں ہشام الہی ظہیر کو, وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جو کسی اسپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے. گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے, کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے. ناظرین کرام, ہشام الہی ظہیر کہتے ہیں نا کہ دیکھیں بھائی نسل کے لیے جو وہ بتا رہے ہیں, وہ ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں نا, وہ یہ کہ بھائی جو جانور کسی نسل کا ہوتا ہے تو ان کی جفتی جمع ہوتا ہے, انٹرکورس ہوتا ہے آپس میں, گائے اور بھینس کا نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہشام الہی ظہیر, کہ بھائی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ گائے کی قسم اس لیے نہیں ہے. ان کے کہنے کا جو مفہوم آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھائی ان کا انٹرکورس نہیں ہوتا آپس میں, جفتی نہیں ہوتی, جمع نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کا ہو جاتا ہے. آپ سوچیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ہنسنے کی یہ بات ہے, گھوڑا ان کے نزدیک حلال ہے. جب گھوڑے اور گدھے کا انٹرکورس ہو رہا ہے تو گدھا اس کے نسل کا ہوا نا, تو بھائی وہ گھوڑے کی نسل ہے گدھا, آپ گدھا کیوں نہیں کھا رہے ہوتے؟ گدھے کو کیوں حرام کیا ہوا ہے؟ گدھا اس کی نسل کا ہے نا. آپ نے جو کلیہ بتایا ہے, آپ نے جو ایک اصول بتایا ہے, اس کے مطابق گدھا تو حلال ہو رہا ہے. بھائی ہمارے علاقے میں وہ یہ تھرکول سلسلے میں چائنیز آئے نا, تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ سارے کتے کھا جاتے ہیں ہمارے علاقے میں, تھر پارک کا علاقہ جو ہے نا, تو لوگوں کا کتے سارے کھا جاتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کتا تو کھانے دیں, لیکن اب وہ گدھوں کا کوئی خیر نہیں ہے, کیونکہ ابھی گدھا بھی گھوڑے کی قسم میں شمار ہو گیا, اور گھوڑا بھی حلال ہے, ان کے نزدیک مکمل حلال ہے, تو گدھا بس پھر ہو جائے گا. لیکن آگے سنیں, اب یہاں تک تو یہ بات تھی کہ ماننا نہیں اس بات کو کہ کسی طرح بھینس کی قربانی ہے نہیں. بھینس گائے کے اقسام میں زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے اور قربانی کے سلسلے میں نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ بھینس جو ہے نا گائے کے اقسام میں کیوں شمار نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا انٹرکورس نہیں ہوتا آپس میں, گدھے گھوڑے کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک. اب دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے نا, ماننے والا. یہ تو تھا نہ ماننے والا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. اب ماننے والے سلسلے میں آپ سن لیجئے پھر سے ہشام الہی ظہیر کو کیا کہتے ہیں. بالفرض ان کا موقف مان لیا کہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے نہیں ہے, لیکن کب کرنی چاہیے؟ جب مارکیٹ میں گائے ختم ہے, جب مارکیٹ میں اونٹ نہیں مل رہا, جب مارکیٹ میں بکرا چھترا دمبا نہیں مل رہا. لے بھائی, وہی بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی نسل میں نہیں ہے, اس کے گائے کے اقسام میں نہیں ہے, وہی کہتا ہے کہ چلو مان لیا گائے کی ایک قسم ہے, لیکن کب؟ یار یہ کب کیا ہے میں نہیں سمجھتا. ایک جانور یعنی کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ خود بخود اس کی قسم میں شمار ہو جاتا ہے ہی نہیں. جب اس کی جفتی نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے وہ گائے پانی سے بھاگتی ہے, بھینس پانی میں رہتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ چلو مان لیا گائے کی قسم ہے, لیکن کب؟ یعنی ایک وقت پر وہ خود بخود وہی جانور ہو جاتا ہے. یار یہ کیا بات ہے؟ کب؟ جب مارکیٹ میں گائے نہ ملے, جب مارکیٹ میں گائے نہ ملے, اونٹ نہ ملے, بکری اور دمبا چھترا نہ ملے, تو یہی بھینس گائے کی اقسام میں شامل ہو جاتی ہے, گائے کی قسم ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتی یار. اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا کوئی سخت حکم نہیں دیا جب کوئی چیز ملتی نہیں. اب اچھا چلو یوں سمجھیں, گائے بھی نہیں مل رہی, بھینس بھی نہیں مل رہی, اونٹ بھی نہیں مل رہا, بکری بھی نہیں مل رہی, اور چھترا دمبا نہیں مل رہا, پھر کیا کرو گے؟ پھر ہرن کی قربانی کرو گے, کیونکہ وہ تو ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ بکری کی قسم ہے, ہرن کی قربانی کرو گے. عجیب ہے. لیکن آپ سن لیجئے, ہرن کی قربانی انجینئر علی مرزا بھی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے, ہرن کی بات وہ بھی کر رہے ہیں, ذرا سن لیجئے. وہ بھی بھینس کی قربانی کو ماننے کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, سن لیجئے. قربانی کے اوپر مسئلہ 52, اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے, باقی پریفریبل ہے. بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں, میں نے بھی کیا تھا, کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے پھر ہرن بھی بہیمت الانام میں آتا ہے, کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمت الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے, کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں, ویسے گھوڑا حلال ہے, اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں.
تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمۃ الانعام میں آتا ضرور ہے لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. اچھا جی دیکھیں، انجینئر علی مرزا ہرن کو بہیمۃ الانعام میں مان رہے ہیں کہ یہ بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام کی نشانی بتا رہے ہیں انجینئر علی مرزا کہ اس کے کھر کٹے ہوئے ہیں، چرے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان سے کھر چرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو اس کے بھی ہوتے ہیں نا، وہ خنزیر کے بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا جو ہے وہ ہے اجتہاد ہے، یہ مجتہدین ہیں، محققین ہیں. کہتا ہے بہیمۃ الانعام کی نشانی ہے کہ ان کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، چرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ علامت نشانی پائی جاتی ہے ہرن کے اندر، لیکن ہرن کی قربانی نہیں ہوتی. یار نشانی بھی پائی جاتی ہے پھر بھی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے ہرن وہ بہیمۃ الانعام جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں اس کیٹاگری میں شامل نہیں ہے. اب بتایا نہیں انجینئر صاحب نے کہ بھئی وہ کون سی کیٹاگری ہے جس میں وہ شامل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھینس تو شامل ہے، بھینس کی قربانی ہو جائے گی، ہرن شامل نہیں ہے. کیوں بتایا نہیں؟ ویسے یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم سے سوال پوچھو، وہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بھئی کیوں نہیں ہے، بس کہہ کے چلے گئے وہی نہیں ہے، یہ اس کیٹاگری میں نہیں ہے. یہ انجینئر علی مرزا. اب ہرن کے اندر علامت بھی پائی جاتی ہے، لیکن جو ہشام علی ظہیر کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نسل میں ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھئی اس کی جفتی ہوتی ہو، ایک جمع انٹرکورس ہوتا ہو، وہی اس کی نسل ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے یہی ہے. لیکن انہیں ایک بات مانی کہ گدھا اور گھوڑا یہ ایک نسل سے ہیں، کیونکہ ان کا جو نا آپس میں جمع ہوتا ہے، گھوڑے اور گدھے کا انٹرکورس ہو جاتا ہے. ہشام علی ظہیر. چلو گھوڑے کی قربانی کے متعلق پوچھ لیتے ہیں. اب بھینس کی ماننا شروع کر دی نا، تب جب کہتے ہیں نا غیر مقلد نہ مانے تو واضح بات کو نہیں مانے گا، اور ماننے پر آ جائے تو کتنا مان جاتا ہے. ذرا آ جائیے اسحاق جھالوی کے پاس کہ کیا کہتے ہیں. کاش کوئی ایس سال کٹا کردا تے مینوں دا گوشت کھاوندا تے میں آندا اس مرد مومن نے صحیح قربانی کیتی ہے. ایک عالم دین پوچھ رہا ہے گھوڑا، میں گھوڑا بھی ٹھیک، گھوڑے کی قربانی کرے جائز ہے. ناظرین کرام، اسحاق جھالوی نے تو یہ کہا کہ بھئی کٹا کوئی قربانی کرے، یہ تو مرد مومن نے بڑی صحیح قربانی کی ہے نا، جس نے کٹا قربانی کیا. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے. اتنا کچھ مان لیا، آگے مانا کہ بھئی گھوڑے کی بھی قربانی جائز ہے. دیکھیں بھائی کہاں تک پہنچ گئے. ماننے پر آ جائے غیر مقلد کہاں پہنچ جاتا ہے. گھوڑے کی بھی قربانی جائز ہے. اب یہ گھوڑے کی جب قربانی جائز ہو گئی تو آگے تو ہشام علی ظہیر نے بتا دیا نا کہ گدھا اور گھوڑا ان کا انٹرکورس ہو جاتا ہے، لہذا یہ ایک ہی نسل ہے. تو گھوڑے کی قربانی ہو گئی تو پھر گدھے کی بھی ہو جائے، کیونکہ نسل ہے نا، ان کا انٹرکورس ہو جاتا ہے، ان کا آپس میں جمع ہوتا ہے. تو گھوڑا اور گدھا ایک نسل کی. جب غیر مقلد نے فتویٰ دے دیا کہ گھوڑے کی قربانی ہے تو پھر گدھے کی بھی قربانی ہے. بھائی پھر گدھے کی بھی قربانی، کیونکہ نسل میں بات تو واضح ہو گئی، نہیں کھل گئی. اب دیکھیں نہ ماننے پہ آیا بات نہیں مانی، ماننے پر آیا تو گھوڑے کو بھی مان لیا اور گھوڑے کی نسل میں گدھے کو بھی شمار کر دیا. لہذا یہ ساری چیزیں اس سلسلے میں آ گئیں کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے. یہ ہے غیر مقلد اور ان کی تحقیق. لیکن ہمارے علماء کی بھی بات سن لیجئے، آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مفتی شبیر صاحب کو سن لیجئے کہ بھینس کی قربانی کے متعلق کیا کہتے ہیں. جی ہاں، بھینسی کی قربانی کرنا جائز ہے اور یہ جواز مستقل دلائل سے ثابت ہے. میں چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، انہیں توجہ سے سماعت فرمائیں. پہلی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام دیلمی رحمہ اللہ نے الفردوس بماسور الخطاب میں یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں الجاموس تجزئ عن سبعۃ فی الاضحیہ. ایک بھینس اگر قربانی میں ذبح کی جائے تو 7 افراد کی طرف سے وہ جواز پکڑتی ہے، 7 افراد کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے. آپ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر. بھینس کا وہی حکم ہے جو حکم گائے کا ہے. تو ناظرین کرام، یہ ہیں ہمارے علماء جو اس طرح سے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، اور اس طرح نہیں کرتے کہ بھئی ایک مسئلے میں ایک ہی جانور وہ اس گائے کی قسم میں شامل ہو جاتا ہے، وہی جانور جو ہے نا پھر سے نکل جاتا ہے. اور ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام کے کھر چرے ہوتے ہیں، یہ نشانی ہے، پھر وہی ہرن کو نکالا جاتا ہے، اپنی طرف سے نکالا جاتا ہے. اور نسل کے لیے علامت بتائی جاتی ہے کہ اس کا انٹرکورس ہوتا ہے. تو وہ بتاتے یہاں تک آ جاتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا ایک نسل میں، گھوڑا حلال ہے تو گدھا بھی حلال ہو گیا، پھر گھوڑے کی بھی قربانی انہوں نے کہہ دی، پھر گدھے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے.
تو ناظرین کرام، ان کو کہتے ہیں نا اہل مجتہدین یا نا اہل محققین، جو اس چیز کے اہل نہیں ہیں۔ محقق ہونا آسان چیز نہیں ہے، مجتہد ہونا آسان چیز نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ ان لوگوں کے فتنے سے پوری امت کو بچائے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ہی ایک قسم کا فتنہ کیا ہوا ہے۔ ماہرین دین کی رہبری کے بغیر دین کو سمجھنا اور لوگوں کو ایسا ذہن بنانا لوگوں کا اس طرح کا، تو ان سے گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ پھر بھائی اب اسحاق جھاروی نے گھوڑا بھی جو ہے نا، گھوڑا حلال تو انہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے، قربانی کا بھی کہہ دیا۔ پھر ہشام الہی ظاہری نے گھوڑے اور گدھے کی نسل ظاہر کر دی۔ مجھے بتائیں امت بیچاری کہاں جا کر پہنچے گی؟ پھر پتہ نہیں وہ کھرس چرنے کے سلسلے میں وہ خنزیر تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔